دیکھیے، یہ ہوتا ہے، قرآن بالکل سچی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے کافروں اور مشرکوں کا نقشہ کھینچا قرآن کے اندر کہ جب ان کی کشتی بھنور کے اندر پھنس جاتی ہے، دعوا اللہ مخلصین اللہ الدین، تو اپنے دین کو بالکل خالص کر کے یہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب پھر اللہ تعالیٰ ان کو کنارے کے اوپر پہنچا دیتا ہے تو اس وقت یہ شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک شپ کا منظر آپ نے دیکھا ہے کہ کٹر سے کٹر مشرک ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن جب بڑی ایک موج آتی ہے تو ان کے منہ سے بس ایک ہی بات نکلتی ہے، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ۔ اور عام طور پر بھی ان مسلمانوں کے جو ماڈرن قسم کے مسلمان ہیں، ان کے اندر بھی اسی طرح کی یہ جراثیم آ گئے ہیں، جب کبھی کوئی مشکل مصیبت آتی ہے فوراً او مائی گاڈ، او مائی گاڈ۔ اسی طرح جب کوئی ان کا مرتا ہے تو پوری رات یہ ہائے اللہ کہتے رہتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت ٹل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو یہ درگاہیں یاد آ جاتی ہیں، یہ مندر یاد آ جاتے ہیں، بتوں کے سامنے اور ان مزاروں کے سامنے، ان گنبدوں کے سامنے جا کر اپنی درگاہوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں، کبھی 11ویں کی شکل میں، کبھی 10 محرم کے شربت بانٹے جا رہے ہیں، کبھی 12 ربیع الاول کو مٹھائی کی دیگیں بانٹی جا رہی ہیں۔ اس جوش اور جذبے کے ساتھ میں حیران ہو گیا ہوں کہ بالکل سارے بازار بند ہو کے اس طرح دے رہے ہوتے ہیں جیسے ان سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، اور پورا سال جعلی چیزیں بیچتے ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں یہ تاجر، مشرک تاجر خاص کر، اور اس کے بعد سال میں ایک دن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نبی علیہ السلام کے نام کی یہ بریانی بانٹ کے اور دودھ کی سبیلیں لگا کے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے گا۔ حالانکہ یہ جو شرک ہے یہ ان کے باقی گناہوں سے بڑا جرم ہے۔ چور بازاری بھی جرم ہے، کسی کو دھوکہ دینا بھی جرم ہے، غلط بیانی بھی جرم ہے، اور لوٹ مار بھی جرم ہے، لیکن وہ قابل معافی ہے۔ اور یہ جو 12 مہینے کے بعد سال میں شرک کی سالگرہ مناتے ہیں، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اس جرم کے اندر آج ساری امت مسلمہ مبتلا ہو گئی، اسی وجہ سے یہ بزدل بن گئے ہیں۔ ایٹم بم ہونے کے باوجود اور کمانڈوز دستے ہونے کے باوجود اور نوجوان گرم و سیال خون ہونے کے باوجود، سونے کے پہاڑ ان کے پاس اور تیلوں کے ذخائر ان کے پاس، کون کون سی معدنیات ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن نہیں ہیں تو ایمان خالص نہیں ہے ان مسلمانوں کے پاس۔ اس وجہ سے ان کی یہ درگت بنی ہوئی ہے، پوری دنیا میں جو ان کو مار پڑ رہی ہے وہ اس وجہ سے مار پڑ رہی ہے۔ آج بھی اگر یہ توبہ کر لیں، سچی توبہ، اور یہ پوری دنیا کے اوپر غالب آ سکتے ہیں، پوری دنیا کو امن و سکون دے سکتے ہیں اور انصاف کی حکومت یہ قائم کر سکتے ہیں، اسی طرح جس طرح صحابہ اکرام نے حکومت قائم کی تھی۔ لیکن افسوس ان کے لیڈر، سارے لیڈر ان کے، چاہے یہ مذہبی لیڈر ہوں ان کے، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے یہ فوجی جرنیل ہوں، سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ یقین کیجیے ان کے اندر ایمان کی رمق تک باقی نہیں ہے، یقین کیجیے۔ بلکہ اگر ان کے سامنے ایمان خالص کی بات، توحید کی بات، رد شرک کی بات اور ان کے اکابرین کے جو سیاہ کارنامے ہیں جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا ان کو اگر پیش کیا جائے تو یہ برداشت نہیں کر سکتے، اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، اگر صحیح ایمانوں میں اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور دنیا میں عزت کے تم خواستگار ہو تو ایمان کو پھر سے سمجھو، اس کلمے کو خالص کر کے پڑھو، ہر جگہ اللہ کی توحید ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے۔ سارے انبیاء نے اللہ کے سامنے سجدے کیے، سارے نبی اللہ کے در کے سوالی تھے، اور یہ جو نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ، یہ خالص کافر ہیں اور مشرک ہیں، نبی علیہ السلام کے دین کے انکاری ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں اگر کوئی اس طرح کی بات کہتا یا ایسا عقیدہ رکھتا، نبی علیہ السلام اس کو کافر اور مشرک کہتے کہ بے ایمان، سارے نبی اللہ کے در کے سوالی تھے۔ بتاؤ یونس علیہ السلام نے مشکل مصیبت میں کس کو پکارا تھا؟ بتاؤ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کس کو پکارا تھا؟ بتاؤ بڑھاپے تک ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے کس کو پکارتے رہے تھے؟ نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا جب سامنے سمندر تھا اور پیچھے سے فرعون لشکر لے کے آ گیا تھا؟ جنگ بدر میں پوری رات گڑ گڑا کر نبی علیہ السلام کس کو پکارتے رہے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اس فوج میں موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے ہاں مشکل کشا جو موجود ہیں، مشکل آئی، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟
وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کافرانہ مشرکانہ نعروں کا جو آج یہ سارے لگا رہے ہیں، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ مدد۔ مسجدوں تک کے اندر ان ظالموں نے شرک لکھا ہے، ایک طرف یا اللہ، بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ لکھتے ہیں۔ تو یہ بالکل اسی طرح کے مشرک بن گئے جس طرح مشرکین مکہ تھے، اور ان کی قبر پرستی خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ جب تک یہ توبہ نہ کریں، سچی توبہ نہ کریں، دنیا میں بھی خیر نہیں آ سکتی، اور آخرت میں جہنم منہ کھولے ان کا انتظار کیے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔